جی السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں علمی سٹی، اور علمی سٹی کے ساتھ آپ کا میزبان شہزاد روشنی کیلانی حاضر خدمت ہے. اور علمی سٹی مختلف ٹاپکس کے اوپر مختلف پرسنالٹیز کے ساتھ مختلف ٹائمنگز کے اوپر آپ کے ساتھ جو ہے وہ مختلف ٹاپکس کے اوپر ڈسکشن کا انعقاد کرتا رہتا ہے، جس سے آپ کو پروفیشنل وزڈم ملتا ہے اور مختلف ٹاپکس کے اوپر بات ہوتی ہے. آج ہم نے سوچا کہ کرونا کے حالات چل رہے ہیں، اور پاکستان کے مختلف نوجوانوں نے اپنا بڑا اچھا رول پلے کیا ہے اس دوران میں، اور اچھا کام کیا ہے، لوگوں کی مدد بھی کی ہے. اس کے علاوہ جو کرونا کے ریلیٹڈلی کام کیا ہے، وہ لوگوں کو پلازما کے تھرو جو ہے وہ ان کو صحت یاب کی ہے، پلازما انہیں ارینج کر کے دیا. جب لوگ پلازما بیچ رہے تھے، لوگ پلازما دینے کو تیار نہیں تھے، تو پاکستان کے مختلف کافخر نوجوانوں نے نہ صرف ان کو رابطہ کیا بلکہ ان کو موٹیویٹ بھی کیا کہ آپ جو ہے وہ اپنا پلازما لازمی ڈونیٹ کریں، تاکہ وہ کسی ضرورت مند کے کام آ سکے اور وہ جو ہے وہ اپنی زندگی گزار سکے. تو آج ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں ان کا میں تعارف کراؤں گا. ہمارے ساتھ زوریز ریاض صاحب موجود ہیں، جنہوں نے فیس بک کے اوپر ایک گروپ سٹارٹ کیا کرونا ریکورڈ واریئرس کے نام سے، اور اس گروپ نے ایسا زبردست کام کیا کہ پوری پاکستان میں، بلکہ وہ ان کا میں انٹرویو سن رہا تھا تو دنیا کے مختلف ممالک میں جو ہے وہ اس گروپ کو نہ صرف مانا گیا بلکہ وہاں بھی لوگوں کو وہ آپ کہہ لیں کہ بینیفیشل ثابت ہوا. تو دنوں میں وہ گروپ جو ہے وہ 3 لاکھ 4 لاکھ سے بھی اوپر چلا گیا ہے. تو میں زوریز ریاض صاحب آپ کو ویلکم کرتا ہوں اور آپ Thank you کی so much. اس ایفرٹ کو ٹریبیوٹ پیش کرتا ہوں. ویلکم ٹو دا Thank شو. you so much. Thank you so much, Shahzad. Thank you so much for having me. آپ کے شو پہ آنے اب میں کا تعارف کراتا ہوں. ہمارے ساتھ موجود ہیں حسن میر صاحب. یہ فائنینشیل ایڈوائزر ہیں اور سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں. مختلف این جی اوز کے ساتھ انہوں نے کام کیا، اور یہ بھی جو ہے وہ ان کے بھی مجھے گئے بگئے میسیجز ریسیو ہو رہے تھے کہ A+ پلازما ریکوائرڈ، B+ پلازما ریکوائرڈ. تو پھر میں نے ان سے بات کی تو انہوں نے بھی بتایا کہ انہوں نے بھی کافی جو سیالکوٹ کے ارد گرد جو لوگ تھے ان کو پلازما جو ہے وہ اویلیبل کر کے دیا، جو کہ بڑی زبردست بات ہے. اور ویلکم ٹو دا شو حسن میر صاحب. تھینک یو شہزاد. ہمارے ساتھ موجود ہیں مائدہ غفور کیانی صاحب صاحبہ، جو کہ سوشل ایکٹیوسٹ ہیں اور عیدی صاحب کو اپنا رول ماڈل مانتی ہیں، اور مختلف سوشل کاموں میں وہ پیش نظر آتی ہیں، اور ان کی ایک اسٹرانگ ورکنگ ہے اس کے اوپر. انہوں نے بہت سارے لوگوں کی کرونا کے دوران امداد بھی کی اور کرونا پلازما کے حوالے سے بھی کام کیا. ہم آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. تھینک مائدہ. یو سو مچ شہزاد. تھینک یو انوائٹ کرنے کے لیے. ہمارے ساتھ موجود ہیں معیز شوکت صاحب، جو کہ جنہوں نے اپنی اسپیشلٹی کو کبھی اپنی مجبوری نہیں بننے دیا، اور ایک ایکٹیو نوجوان کے طور پر سامنے آئے. اور انہوں نے بھی معیز شوکت ہیومینٹیز کے نام سے اپنا ایک گروپ سٹارٹ کیا اور لوگوں کو پلازما بھی ڈونیٹ کیا، اور اس کے علاوہ مختلف لوگوں کو راشن اور ایسی سپورٹیو ایکٹیویٹیز میں بھی یہ پیش رہے. میں معیز آپ کو بھی خوش آمدید کرتا ہوں. Thank you so much for having me here. جی زوریز، میں آپ سے سٹارٹ کروں گا. آپ نے جب یہ گروپ بنانے کا سوچا تو آپ کو یہ آئیڈیا کیسے آیا؟ کیونکہ مختلف نوجوان تو گھروں پہ بیٹھ کے جو ہے وہ بڑا پریشان بیٹھے ہوئے تھے، کیا کریں، کیوں کریں، کیسے کریں. اور نوجوان زیادہ تر جو ہے وہ ریسورس لیس ہونے کا رولا جو ہے وہ ان کو پڑا رہتا ہے. تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے جب یہ شروع کیا، واٹ واز دا موٹیویشن بیہائنڈ اٹ، اور آپ نے اس کو انیشیٹ کیسے کیا؟ اچھا شہزاد، سب سے پہلے تو تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می آن یور شو. یہ بڑا زبردست آپ نے ایک پلیٹ فارم لیا ہے جس میں میرے ساتھ بہت سارے میرے سے بلکہ زیادہ کام کرنے والے لوگ ہیں، مائدہ، معیز اور حسن. اور ان کی جو بیسیکلی اب میں آپ کو آئیڈیا کے اوپر تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ
the idea was to help humanity. میرا شروع سے موٹیو یہ تھا کہ میں اپنی کیپیسٹی میں رہ کے کیا کام کر سکتا ہوں. میرے بہت سارے دوست تھے, رسک فاؤنڈیشن والے میرے بڑے اچھے دوست ہیں, اور وہ لوگ اپنی اپنی کیپیسٹی میں بہت زیادہ کام کر رہے تھے اور ان کا ماشاءاللہ بہت زیادہ کام تھا. And I was observing کہ میرے ارد گرد بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اب کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں. تو جاب تو ہر کوئی کر رہا ہے, بزنس ہر کوئی کر رہا ہے, میں بھی اپنا بزنس چلا رہا تھا, لیکن میں نے یہ گروپ بنایا کہ چلو تھوڑے سے لوگ ہوں گے جو شاید اس طرح کے گروپ میں آئیں گے اور وہ پروبیبلی ان کی کوئی ہیلپ ہو جائے گی اس گروپ کے تھرو. لیکن آنیسٹلی آئی ڈونٹ ہیو این آئیڈیا کہ یہ اتنی تیزی سے اتنا زیادہ ایکسپینڈ کرے گا کہ ایک مہینے میں مجھے پیچھے پوری آرگنائزیشن کھڑی کرنی پڑ جائے گی والنٹیئرس کی, کہ اب تم لوگوں نے یہ ساری کی ساری چیزیں سنبھالنی. That's تو great. اس میں یہ ہے کہ پیج پہ ہم لوگوں کو تقریباً کوئی اس وقت کوئی 28 کے قریب ہمارے لوگ ہیں جو مینیج کر رہے ہیں, اور ڈسپائٹ دیٹ بہت زیادہ ورک لوڈ ہوتا ہے. اس کے علاوہ ویریفیکیشن ٹیمز ہم نے بنائی ہوئی ہیں فار پلازما, وہ ویریفائی کرتی ہیں, وہ واٹس ایپ پہ علیحدہ گروپس ہیں. اس کے علاوہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو یہ جو میڈیکل سپلائیز ہیں ان کے اوپر کام کر رہے ہیں. وہ ڈفرینٹ سٹیز میں ہمیں انفارم کرتے ہیں کہ یہاں پہ اگر آپ کو چاہیے تو یہ اس طرح سے آپ لوگ سپلائیز دے سکیں. وہ پوری آرگنائزیشن بنانی پڑ گئی. آئیڈیا تو سمپل سا تھا کہ ایک لوگوں کو کچھ مدد کی جائے, لوگوں کی کوئی ہیلپ کی جائے, لیکن وہ کہاں تک پہنچ گیا یہ اللہ تعالیٰ نے کوئی شاید اس گروپ میں کوئی گروپ کے تھرو کوئی ہیلپ کروانی تھی لوگوں کی. That's great. آپ کو میں دیکھ رہا تھا کہ ماشاء آپ کی پورا آفس ورکنگ اور کافی لوگ بیٹھ کام کر رہے تھے, تو آپ نے بہت کوئکلی اور ریپڈلی جو ایکشن لیا, بڑی بات ہے. بس وہ آپ کو پتہ ہے کہ جب چیلنجز بڑھتے ہیں اچھا, تو تو آپ کو اسی زوریز حساب سے ایکشن لینا پڑتا ہے. زوریز تو بتائیے دیٹ گا واز کہ دا آپ کو ریزن. چیلنجز کیا کیا آئے اس دوران؟ چیلنجز میں میرے مینلی یہی تھے کہ سب سے پہلے تو فیک پوسٹ کو ہم نے کنٹرول کرنا تھا ان دا گروپ. بہت زیادہ لوگ فیک نمبرز پوسٹ کر دیتے تھے, اور وہ فیک نمبرز کو بہت سارا, اور جو انوسینٹ لوگ ہیں پاکستانی, کافی ساری عوام کو پتہ ہی نہیں ہے کہ فیک نمبرز آ رہے ہیں, تو ان کو ہم نے نہیں آگے اسپریڈ کرنا. تو وہ اپنے طرف سے تو اچھا جیسچر دیتے تھے کہ چلو اگر کوئی بیچارہ ڈھونڈ رہا ہے, کوئی پلازما ڈھونڈ رہا ہے تو اس کو یہ والے نمبر دے دیں. تو سب سے پہلے تو چیلنج ہمارا سب سے بڑا یہ تھا کہ ان نمبرز کو ہم لوگوں نے بلاک کرنا تھا, ان نمبرز کو ہم نے ڈیلیٹ کرنا تھا فرام آر فورم, تاکہ فیک نیوز نہ جائے. اس کے بعد پھر ایک تھا کہ ہم لوگوں کی تیزی سے اپروول, پوسٹ اپروول میں تیزی سے کی جائے. اس کے لیے ہم لوگوں کو والنٹیئر فورس بہت زیادہ بڑھانی پڑی تھی. اپ انٹل 60,000 ممبرس میں اکیلا مینیج کر رہا تھا, لیکن اس کے بعد پھر میں نے اپنے بہن بھائیوں کو ایڈ کیا. وہ ایڈ کرنے کے بعد مجھے اپنے کزنس کو ایڈ کرنا پڑا فار ماڈریٹرشپ. اس کے بعد مجھے والنٹیئرس کو ایڈ کرنا پڑا کہ آپ سارے آپ جو ہے نا اس آرگنائزیشن کے ساتھ لگے ہیں. وہ والنٹیئرس الحمدللہ بڑا زبردست کام کر رہے ہیں. آئی ووڈ لائک ٹو اپریشیٹ دیم کہ وہ سارا دن ساری رات اب وہ کام کرتے ہیں. اور میں اس سے ایکسٹرنل کچھ چیزیں ہیں جو میں دیکھ رہا ہوں, گورنمنٹ کے ساتھ ملاقات اور وہ اس طرح کی ساری چیزیں. تو اندرونی معاملات جو سالو کیے ہیں وہ سارے والنٹیئرس نے کیے ہیں. چیلنجز ہمارے ابھی بھی بہت زیادہ ہیں. سب سے مین چیلنج بالکل یہ ہے ٹھیک. کہ یہ جو آپ نے فراڈ کو ہمیں ذکر کنٹرول کیا نا, کرنا ہے. یہ جو آپ نے زوریز صاحب, یہ جو آپ نے ذکر کیا نا غلط نمبرز والا, فیک نمبرز والا, وہ زبردست جی. اچھا, میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ جو آپ نے فیک نمبرز والی بات ذکر کیا نا, تو پچھلے کچھ عرصے میں نا لوگوں کو ہیپاٹائٹس ہو جاتا تھا. تو ہیپاٹائٹس کے انجیکشنز جو تھے نا وہ بڑے ایکسپینسو ہوتے تھے, اور اس کا ایک بڑا نا کہ آپ کو ہیپاٹائٹس کے فری انجیکشن چاہیے تو آپ ان نمبرز پہ رابطہ کریں تو آپ کو انجیکشن مل جائیں گے.
اس کے بعد آیا بلڈ ڈونرز والا، لوگوں نے اے بی اے پازیٹیو بی پازیٹیو اور مختلف کیٹیگریز کے جو ہے نا ان کو اکٹھا کر کے کوئی 150 نمبر بھیجے ہوئے تھے کہ آپ کو چاہیے تو آپ اس سے لے سکتے ہیں. تو میں نے یہ کیا کہ میں نے ان سب نمبرز پہ کالز کی اور میں نے چیک کیا ان کو کہ کیا واقعی یہ کہیں آن ہے یا کسی کی خدمت کر رہا ہے. تو میں آپ کو بتاؤں کہ وہ سارے نمبر مجھے بند ملے. ایسے ہی ہے سارے نمبر آپ کو فیک ہی وہ سارے نمبر فیک سرکولیٹ ہو رہے تھے. ابھی دیکھیں پرابلم یہ ہوتا ہے کہ لوگ یہ کام تو نیک نیتی کے لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ یار چلے ہمیں اس کا ثواب ملے گا، ہمیں کوئی پازیٹیو اچھا رسپانس ملے گا، اور پھر نیکی کی غرض سے کر رہے ہوتے ہیں. لیکن وہ چیک نہ کرنے کی وجہ سے وہ جیسے کہتے ہیں نا صدقہ جاریہ، تو وہ صدقہ جاریہ کے بجائے اسے گناہ جاریہ بنا لیتے ہیں کیونکہ لوگوں کی امیدیں وابستہ ہو جاتی ہیں. جب آپ کو نمبر کنیکٹڈ نہیں ملے گا تو بیچارے کا دل ٹوٹے گا، وہ پہلے پریشانی میں ہے مزید پریشان ہو جائے گا. تو ہمیں بینگ اے رسپانسیبل پاکستانی رسپانسیبل نوجوان ہمیں اس کو چیک کر لینا چاہیے آگے بھیجنے سے پہلے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. یہ بڑا ایک المیہ ہے کہ یہاں پہ فیک نیوز واٹس ایپ سے سرکولیٹ ہونا شروع ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر کرتی کرتی فیس بک پہ پہنچتی ہے اور پھر فیس بک سے آگے ٹویٹر پہ، پھر ٹویٹر سے آگے پھر لوگوں کے فونز، مطلب آپ کو اس چیز کو کنٹرول نہیں کر سکتے. یہ بڑا عجیب سا سائیکل ہے اور اسے روکنا امپاسبل ہے کیونکہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا اور وہ ان ویریفائڈ چیزیں خود سے سرکولیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. کرتے وہ اپنی اچھی نیت سے ہی ہیں، مطلب ان کی نیت میں کوئی فطور نہیں ہوتا، لیکن مسئلہ وہی ہے کہ پھر آپ اس کا کچھ کر نہیں سکتے. بالکل ٹھیک بات ہے. اس کا پراپر جو ہے نا وہ ہمیں بس یہی ہے کہ ایٹ لیسٹ ہمیں کوشش کرنی چاہیے ہم چیک کر کے آگے وہ چیز بھیجیں تاکہ ہماری طرف سے ویریفائڈ چیز آگے پہنچے. چلیں اب آپ کی طرف دوبارہ آئیں گے. زریز صاحب ہے، اب موو کرتے ہیں ہم مائدہ کی طرف. مائدہ آپ بتائیے گا کہ آپ نے انجیکشنز اویلیبل کیے اور مختلف لوگوں کو آپ نے اچھے ایک دو وینڈرز پرووائڈ کیے. تو آپ کی میں پوسٹیں دیکھ رہا تھا، آپ جب سوشل میڈیا پہ لگا رہی تھی بڑے لوگ اس کو بڑا مہنگا بیچنے کی کوشش کر رہے تھے اور آپ نے جو ہے وہ اس کو بڑے نارمل پرائسز کے اوپر بھی بیچا اور لوگوں نے اس کو کہیں نہ کہیں تو آپ بتائیے گا کہ آپ جب یہ سارا کام کر رہی تھی تو آپ کو کس طرح کے چیلنجز فیس کرنے پڑ رہے تھے اور آپ نے کتنے لوگوں کو انجیکشنز وغیرہ پرووائڈ کروائے؟ شہزاد، سب سے پہلے تو میں زریش کو اپریشیٹ کرنا چاہوں گی کہ اتنے زیادہ لوگوں میں انہوں نے انیشیٹو لیا، ان کی مینٹیلٹی اچھی تھی، انہوں نے نیت اچھی کی کہ ہی ہیو ٹو ڈو سم تھنگ فار دا نیشن، فار دا سیک آف ہیومینٹی. اور اب ان کی نیت اتنی اچھی تھی کہ وہ اب اس لیول تک پہنچ کے جہاں پہ کوئی بھی ان کو بیٹ نہیں کر سکتا. سو ہیوج اپریشیٹ ٹو زریش. اس کے علاوہ میں یہ اسٹوری شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ انجیکشن کی اتنی زیادہ نیڈ ہے. آؤٹ آف دا نو وے ایک وینڈر ہے، ان کی ماما کو کرونا ہو گیا تھا اور ان کی اس وجہ سے ڈیتھ ہو گئی تھی. وہ فارمیسی پہ کام کرتے تھے، ان کو پتا تھا اگر ویری ٹرو. انجیکشنز یہاں سے بلک میں اٹھائے گے تو وہ لوگ بلیک میں سیل کریں گے. انہوں نے 500 انجیکشنز اٹھا دیے. He just contacted me. Maida, you are the social activist. آپ مجھے ڈیزرونگ لوگ پرووائڈ کریں جن کو میں لو کاسٹ پہ یا پیور کاسٹ پہ انجیکشن دے سکوں. آئی واز لائک ٹھیک ہے. دین آئی جسٹ اسپریڈ مائی ورڈس اور مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ میری جو پوسٹ ہے وہ انٹرنیشنل تک ریچ آؤٹ ہوگی. لائک اتنے زیادہ لوگوں نے مجھ سے کانٹیکٹ کیا کہ میکسیمم 2 گھنٹوں کے اندر
हमारे 500 इंजेक्शन खत्म हो गए थे, सारों ने बुक करवा लिए थे, और अदर देन दिस मुझे फिर भी कॉल्स आ रही थी। आई वॉज लाइक कि इग्नोर करती हूँ, आई वॉज लाइक नंबर बंद कर देती हूँ, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, मैंने खुद अपना नंबर वायलेट किया, अब मुझे खुद इनकी हेल्प करनी है। देन जिनको मैं इंजेक्शन नहीं प्रोवाइड करके दे सकती थी, उनको मैंने प्लाज्मा प्रोवाइड किया। अगर वो लाइक कम रेट्स में, ब्लैक रेट बहुत ज़्यादा थे, 3 लाख 6 लाख था, तो उनको मैंने 55,000 के, जितने मेरे में पॉसिबिलिटी हुए ना, मैंने उनको इंजेक्शन ढूंढ के दिए जितना वो अफोर्ड करके सकते थे। उसके अलावा जिनको मैं इंजेक्शन नहीं दे सकी, उनको फिर मैंने प्लाज्मा अरेंज करवा के दिया। बिल्कुल ठीक, आपकी इसमें बहुत अच्छी काविश है कि आपने इसके ऊपर काम किया, और ये बड़ा ज़रूरी है कि हम इस चीज़ को आगे लोगों तक भी पहुंचाएं कि पाकिस्तान में बहुत से ऐसे नौजवान हैं जो अपनी ज़िम्मेदारी अदा करते हैं और अपने मुल्क को अपना मुल्क समझते हैं। तो मैं तो बतौर नौजवान बहुत खुश होता हूँ, स्पेशली जब लोग इस तरीके से सामने आते हैं, नौजवान बिलखुसूस। और जुरैज साहब की जो ये काविश है ना, ये मैं कहता हूँ सदियों तक याद रखी जाएगी। ये बात सदियों तक याद रखी जाएगी कि जुरैज रियाज नामी शख्स ने जो एफर्ट की, तो ना सिर्फ पाकिस्तान में मैसेज लेवल पे गई, बल्कि वो दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में मिसाल के तौर पर जो है वो पेश की जा रही है, और ये ऐसा बड़ी ही अच्छी है। बात है। और आज इस प्लेटफॉर्म से हम ये भी बताएंगे कि अगर आपको प्लाज्मा की ज़रूरत है और आपको प्लाज्मा रिक्वायर्ड है, तो आप हमारे कोरोना रिकवर्ड वॉरियर्स वाले ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप रिकवर हो चुके हैं, तो आपके ऊपर ये कौमी जिम्मेदारी है कि इस वबा में जो है वो सामने आए और आप भी लोगों जो है वो प्लाज्मा प्रोवाइड करें। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं शहजाद, थैंक यू सो मच, आपने बड़े अच्छे अल्फाज में याद किया, लेकिन मैं अपने आप को कुछ समझता नहीं हूँ। मेरे से बहुत ज़्यादा काम करने वाले ये सब हैं जो हमारे साथ आज मौजूद हैं, माहिदा, मोइज़ एंड हसन। मोइज़ से भी मैंने कई नंबर्स लिए, कई दफ़ा प्लाज्मा मेरे पास अवेलेबल नहीं होता था, एंड मोइज़ यूज्ड टू हेल्प मी। और इसी तरह वो ब्लड वॉलंटियर्स ऑफ पाकिस्तान के असद कासिम, ज़ैनुल आबिदीन, निम्रा एंड खदीजा, ज़बील, ये सब वो लोग हैं जो पीछे काम कर रहे हैं, और they you know working so hard for the people और for the masses, but then again वही बात है कि हमने नहीं करना तो किसने करना। हम लोग करेंगे तो आगे कुछ सॉल्यूशंस समझ में आना शुरू होंगे, आगे कोई रास्ते खुलेंगे, कोई लोगों की होपलेसनेस कम होगी, कोई लोगों को उम्मीद की किरण कोई नज़र आएगी। और ये एक पर्पज़ है, अल्लाह ताला को खुश करने का एक अगर हमें मौका मिल गया है, तो मेरे ख्याल में हमें उसको पूरी तरह फिर यूटिलाइज़ करना चाहिए। एग्जैक्टली। बिल्कुल ठीक बात है जुरैज साहब, आपने बड़ी खूबसूरत बात की है कि एक तो अपनी ज़िम्मेदारी अदा करने की ज़रूरत है, और दूसरा अल्लाह को राज़ी करने का बड़ा अच्छा मौका है। तो ये दोनों चीज़ें ही इंसान के लिए बहुत बहुत ज़रूरी हैं। और 61 पर जो पाकिस्तान इस मुल्क को नहीं संभालेगी तो कौन संभालेगा। बहुत शुक्रिया। अच्छा मोइस, अब आपकी तरफ बढ़ते हैं, मुझे बताइएगा कि आप ने जब प्लाज्मा के ऊपर काम किया, तो जब आप ऐसे लोगों से बात करते थे जो ये हम बेचना चाहते हैं, तो उनको जब आप कुछ बताने की कोशिश करते थे, तो आगे से उनका क्या रिएक्शन होता था? क्या उनमें कोई नरमी आती थी जब उनको आप कोई एग्जाम्पल सुनाते थे या कहते थे कि लोगों को आपकी ज़रूरत है, तो वो कैसे रिएक्ट करते थे इसके ऊपर? तो सर फर्स्ट ऑफ ऑल
आई रियली वांट टू अप्रिशिएट मिस्टर जुरैज रियाज, जो कि माशाल्लाह मतलब उनसे मैं आज तक कभी मिला तो नहीं हूँ, लेकिन जो वो काम कर रहे हैं माशाल्लाह मतलब बहुत ही जो है बेहतरीन काम वो कर रहे हैं। बाद में जो वॉलंटियर्स हैं हमारे साथ, डॉक्टर अब्दुलवाद हैं, डॉक्टर शुएब हैं और बहुत से जो जैनुल आबिदीन हैं, वो अच्छे जो काम कर रहे हैं, उनके साथ मिलकर हम जो काम कर रहे हैं। मेरे पास आप कहें तो इतनी टोल्स आई हैं कि यार हमने जो है डोनेट करना डालना, तो मैं तो यार चलें सही है, मैं आप जो है ना आप मुझे अपनी जो है रिपोर्ट भिजवा दें, तो आई विल सी इंशाल्लाह मुझे वेरीफाई करने से पहले क्या ये लोग रिकवर्ड मत रोना रिकवर्ड हैं या नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ हमने जो है हम मैं वेरिफिकेशन टीम को मैं भिजवाता था चीज़ें, तो यार ये बंदा आया हमारे पास, तो आप जो है चेक करें क्या बंदा भाई ये बच्चा या ये जो लड़का है ये मतलब ये डोनेट करना चाह रहा है, तो क्या ये डोनेट कर सकता है या नहीं कर सकता। तो हमारी टीम जो है जब मेरी टीम उनसे रब्ता उनसे जब रब्ता चली वो कहते यार हमने जो ना हमने ये सेल करना है, वी आर नॉट विलिंग टू डोनेट, वी वांट टू सेल आवर प्रोडक्ट। तो मेरी जो टीम है वो मुझे जो है ना बता देती यार ये जो है ये डोनेट नहीं चल जाएगी, मतलब यार विलिंग टू सेल। तो मुझे जो है बड़ी तब चलती थी यार, मतलब क्या चाह रहे हो, मतलब आप तो अल्लाह का खौफ ही नहीं है, अल्लाह का डर नहीं है आपको, मतलब आप तो ये भरोसा नहीं दिया हमारी मौत आनी है। तो मैंने जी उनको फ़ोन करना है, उनको जो है मैंने पहले प्यार से समझाना, क्योंकि मेरे पेरेंट्स कहते हैं कि जब कोई बंदा अगेंस्ट होना या किसी से तो उसको जो है पहले जो है प्यार से समझाओ। तो मैंने उसको जो है पहले प्यार से जो है समझाया, उससे जो है हमने ये समझाया यार देखो आपने अल्लाह सामने आप जब जाओ दे तो अल्लाह जब सवाल दे आपसे, अरे हमारा सवाल ये भी अल्लाह चलेगा यार इसके लिए बात करिए आपने क्या किया, तो भाई आप क्या जो है लोगों से जो है अल्लाह जो क्या जॉब दे रहे आप। तो उनको मेरी कोशिश होती है हम उनको जो है समझाया जाए जितना हमारे हमारे में जो है कोशिश है। तो अल्लाह दे अल्लाह हिदायत इन सबको भी दुआ होती है, जो लोग ऐसे काम कर रहे हैं तो अल्लाह उनको जो है हिदायत। आमीन जी, बिल्कुल अल्लाह उनको हिदायत दे। मोइज़ बहुत शुक्रिया। और ये वाक़ई अलमिया है हमारे माशरे के कुछ लोगों का जो ऐसा सोचते हैं और उनकी वजह से जो है वो बड़े बड़े मुस्बत सोच रखने वाले लोगों के ऊपर भी सवाल उठ जाता है। तो लेकिन हमें ज़्यादातर जो है वो मुस्बत पहलुओं के ऊपर बात इस वजह से करनी चाहिए कि आप देखें जुरैज रियाज साहब के ग्रुप में जो 4 लाख के करीब लोग हैं, उसमें सारे वो लोग हैं जो एक दूसरे की मदद करना चाहते हैं। अगर बहुत से लोग ऐसे हैं जो बहुत से लोग ऐसे हैं जो नहीं कर रहे, तो उनकी वजह से हमें जो है वो पॉजिटिव लोगों को पीछे नहीं छोड़ना चाहिए। तो इसलिए हमने कोशिश की कि हम आज एक डिस्कशन रखें और उसमें हम उन नौजवानों को सामने लेकर आएँ, एक तो जो इसके ऊपर काम कर रहे हैं और वो लोग जो प्लाज्मा डोनेट कर रहे हैं उनको भी एक एप्रिसिएशन दी जाए, उनको भी एक सलाम पेश किया जाए। और अब हम मूव करेंगे हसन साहब की तरफ। हसन साहब आप सियालकोट से हैं, मुख्तलिफ एनजीओज़ के साथ और मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ करते हैं, तो आप बताइएगा कि आपने जिस किए कैसे है। सबसे पहले तो शहजाद मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप हमेशा सपोर्टिव रहे किसी भी इशू के हवाले से, जब भी सपोर्ट चाहिए तो आपने सपोर्ट की है। दूसरा कोविड-19 के हवाले से जो मेरे कोलीग्स हैं जुरैज, माहिदा और मोइज़, इनका भी शुक्रगुजार, इनको अप्रिशिएट करता हूँ कि दे आर ऑलवेज हेल्पिंग हैंड फॉर मी और दूसरे लोगों के लिए भी। अभी कुछ लोगों का जिक्र भी हुआ था जिसमें ज़ैनुल आबिदीन था और एक दो और लोगों का जिक्र हुआ है। तो ये बेसिकली हम सब लोग मिल के काम कर रहे हैं। अगरचे हम लोग एक टीम में नहीं है लेकिन कलेक्टिवली काम कर रहे हैं। इसलिए आने के लिए कोरोना के हवाले से कोविड-19 जब सर्कल इसका पाकिस्तान में स्टार्ट हुआ तो उस वक्त से कोशिश थी कि कुछ न कुछ किया जाए, लेकिन सियालकोट में उस तरह से कहने के प्रॉब्लम्स नहीं थी। राशन वगैरह हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किए, जिन लोगों को जरूरत थी कोविड-19 के पीरियड के अंदर उनको हमने सपोर्ट किया। लेकिन आफ्टर ईद हम लोगों एक देखा कि एकदम से प्रेशर आ गया प्लाज्मा के हवाले से। तो कुछ दोस्त थे मेरे जिनमें साथ खालिद हरीफ बाजवा, ये दो मेरे दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने मुझे पुश किया कि हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। और जब मेरे पास क्यूरीज आना शुरू हुई सियालकोट से, मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की कि सियालकोट में तो कोई ऐसा प्लेटफॉर्म भी नहीं है जिसके थ्रू हम लोगों को सपोर्ट कर सकें। तो इनिशियली जब स्टार्ट किया तो इंडिविजुअली स्टार्ट किया जिसमें
یہ کہہ لیں کہ یہ جتنے بھی تمام لوگ ادھر بیٹھے ہوں یہ سپورٹیو تھے میرے لیے. اس کے علاوہ ایک شعیب بھائی ہیں وہ جو لاہور سے ہی ہیں, لیکن یہ آلویز گائیڈ میں کہ کووڈ-19 کے حوالے سے, پلازما کے حوالے سے آپ نے کیسے کرانا ہے. اور میرے پاس جتنے بھی کیسز آتے ہیں کہ کوشش یہ کی کہ اس کو انڈیویجولی بھی دیکھا جائے, ان کو ٹیم کے ساتھ بھی دیکھا جائے. ایون کہ ایک ورکنگ گروپ تھا میرے ساتھ یو کے سے, وہاں سے لوگ تھے, وہ مجھے ڈونر کے بارے میں انفارم کر رہے تھے یہاں پہ ڈونر ہے, کیونکہ وہ اس اسپیس سے گزرے تھے. تو مطلب یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب میں اس چیز میں ان ہوا تو مجھے کافی سپورٹ ملی مطلب ہر لوگوں کی طرف سے. اور اس میں آنے کا سب سے میں نے جو جیسے آپ کو بتایا کہ پرپز یہ ہوا کہ سیاکوٹ میں نے فیل کیا کہ یہاں پہ کوئی پلیٹ فارم نہیں. ابھی ایک پلیٹ فارم میں نے بنایا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کے, تاکہ ہم لوگ کلیکٹیولی ایک ایفرٹ کر سکیں کورونا ہیلپ ڈیسک سیاکوٹ کے نام سے. ایک فیس بک گروپ بھی ہے اور ہم لوگ اس میں مختلف ڈاکٹرس کے ساتھ اور یہ کہہ لیں کہ مختلف والنٹیئرس کے ساتھ مل کے اس پہ کام کر رہے ہیں. ہم لوگوں کو اسسٹ کر رہے ہیں کہ اگر کسی کووڈ-19 پازیٹیو آ رہا ہے تو اس کو مطلب کیا کرنا چاہیے, اس کو گائڈ بھی کر رہے ہیں. ان کو ہم لوگ آکسیجن سلنڈرس بھی پرووائڈ کر رہے ہیں, آکسی میٹر بھی ایٹ اے کاسٹ ریٹ, مطلب جو ہمیں کاسٹ مل رہی ہے. اس کے علاوہ ہم لوگ ان کو سب سے پہلے تو موٹیویٹ کرتے ہیں کہ اگر آپ کا کووڈ-19 پازیٹیو ہے تو یو شوڈ بی ریلیکس, آپ کو پینک نہیں ہونا چاہیے. آپ لوگ مطلب اس کی ٹریٹمنٹ پراپرلی لیں اور پراپر ڈاکٹر ٹریٹمنٹ کے ساتھ چلیں, جہاں پہ آپ لوگوں کو کسی چیز کی ضرورت ہم لوگ انشاءاللہ آپ کو پرووائڈ کریں گے. تو یہ ایک میری چھوٹی سی اسٹوری تھی, اور میں نے ان تمام لوگوں کا بھی ذکر کیا جو اس تمام پیریڈ میں میرے ساتھ تھے جنہوں نے ہیلپ کی. دیٹس گریٹ حسن صاحب, اللہ آپ کو مزید استقامت دے. اور زریز صاحب, آپ ایک ایسے تعلیمی ادارے سے تعلق رکھتے ہیں جو ادارہ لیڈرز کریٹ کرتا ہے, اور لیڈر کی ایک سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ ڈیزاسٹر کے اندر بھی جو ہے نا وہ اپرچونٹی تلاش کرتا ہے اور ایکسیل کر کے جو ہے نا وہ کوئی نہ کوئی کام ایسا کرتا ہے کہ وہ اس کو چینج ایجنٹ کے طور پر دیکھا جاتا ہے. تو آپ نے بھی یہی ثابت کیا کہ آپ ایک چینج ایجنٹ کے طور پر سامنے آئے, اور نہ صرف آپ نے شروع کیا بلکہ اس کو اس سپیڈ کے ساتھ اور اس زبردست طریقے کے ساتھ اس کو لے کر چلے کہ وہ ایک مشعل راہ بن گیا سب کے لیے. تو آپ یہ بتائیے کتنے لوگوں کو آپ جو ہے وہ پلازما پرووائڈ کر چکے ہیں, اور اب آگے آپ کے اس کو لے کیا کیا ارادے ہیں؟ تھینک یو شہزاد, آپ اتنے اچھے الفاظ یوز کرتے ہیں کہ میں خود شرمندہ ہو جاتا ہوں کہ پتہ نہیں میں نے اتنی کوئی کارروائی نہیں کی. لیکن یس, لامس میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو لیڈر بن کے سامنے آئے اور وہ بہت زبردست کام کر رہے ہیں. میں ان کے قریب بھی نہیں ہوں اور نہ میرا کوئی ایسا ارادہ ہے کہ میں کوئی آگے اس طرح کوئی چلاؤں گا. لیکن اس میں ایسا ہے کہ ہمارے پاس ریکویسٹ جنریٹ ہوتی ہیں ہماری ویب سائٹ پہ plazmaportal.org جو ہماری ویب سائٹ ہے. اب اس پہ ہمارے پاس کوئی تقریباً کچھ 700 کے قریب ریکویسٹ تھیں, اور ان میں سے تقریباً ہم لوگوں نے کچھ 550 لوگوں کے قریب لوگوں کو کنیکٹ کروایا تھا. لیکن اس میں سے کتنے لوگوں کو پلازما لگا, کتنے لوگوں کو پلازما تھراپی ان کی ہوئی, یہ اس چیز کا ڈیٹا ہم لوگ کمپائل کر رہے ہیں اب, کیونکہ جو پلازما لگنے والے جو لوگ ہیں وہ تھوڑے ہیں, اور گورنمنٹ نے بھی اس کو بہت زیادہ ریگولیٹ کیا ہوا. گورنمنٹ کے پاس جو انرولڈ ہاسپٹلز ہیں صرف انہی ہاسپٹلس کے اندر یہ لیگلی اس کو پرسو کیا جا رہا ہے. تو کنیکٹ تو ہم لوگوں نے بہت کروایا ہے, معیز نے بھی بہت کروایا, مائدہ نے بھی, حسن بھائی نے بھی بہت کروایا, بہت لوگوں نے ہم لوگوں نے لوگوں کو کنیکٹ کروایا. لیکن اگر دیکھا جائے تو گروپ کے سارے فگرز کو ملا کے ایک اپروکسیمیٹ اسیسمنٹ ہے ہماری کہ ہم لوگوں نے کچھ 700 کے قریب لوگ ہمارے فورم کے تھرو کنیکٹ ہوئے ہیں. لیکن بات وہی ہے کہ کافی سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی پلازما تھراپی پھر نہیں بھی ہوتی, کیونکہ وہ کنیکٹ ہو جاتے ہیں لیکن وہ ڈاکٹرز کا ویٹ کرتے ہیں کہ ڈاکٹرز انہیں ریکمینڈ کر رہے ہیں پلازما تھراپی کے نہیں کر رہے, اور ڈاکٹرز کئی بار ہولڈ پہ بھی رکھتے ہیں. کئی ایسے وینٹیلیٹر پہ پیشنٹس ہوتے ہیں جن کو ویٹ کرنے کا کہا جاتا ہے, اور ان کی عموماً کافی کیسز میں نہیں بھی کرنی پڑتی پلازما تھراپی. تو یہ ایک کچھ رف ایک فگر ہے, لیکن جو ہم لوگوں کے پاس ایک
जो कंफर्म फिगर है वो है कोई 400-450 के करीब लोगों का हुआ था था। बिल्कुल, आप गुज़िश्ता रोज़ गवर्नर साहब के साथ आपकी मीटिंग हुई थी, तो उधर भी आपकी कुछ डिस्कशन हुई, उन्होंने भी बनाई कि आप कोरोना रिकवर्ड वॉरियर्स जो है वो जॉइन करेंगे। तो आप मुझे ये बताइएगा कि गवर्नर साहब के साथ क्या डिस्कशन हुई इस हवाले से, और उन्होंने आपको किस हद तक सपोर्ट करने की यकीन दहानी कराई, और उनकी तरफ से क्या आपको जो है वो वादे किए गए या आपको बताया गया कि वो भी आपके साथ हैं? गवर्नर साहब के साथ हमारी जो मीटिंग थी वो बड़ी अच्छी थी, और उसमें जो मेन एजेंडा हमारा था वो यही था कि हम लोग किसी तरह गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेट करें, पार्टनरशिप करें, और गवर्नमेंट को हम लोग एक पैनल पे ले आएं कि हम जैसे बहुत सारे वॉलंटियर्स काम कर रहे हैं, उन सारे वॉलंटियर्स को एक एक्सेस दी जाए उन लोगों की जिन जो कोविड रिकवर्ड हैं। अब उनके साथ कनेक्ट करने का हमारा प्लान है। वो गवर्नर साहब ने हमें अच्छी एक पॉजिटिव दी है कंफर्मेशन कि गवर्नमेंट विल डेफिनेटली कोलैबोरेट, और गवर्नमेंट हमारे सारे वॉलंटियर्स की, हमारे इस फोरम की, कोरोना रिकवर्ड वॉरियर्स की भी बहुत तारीफ कर रही है कि ये बड़ा एक मुख्तलिफ इनिशिएटिव है। तो बाकी गवर्नमेंट की तरफ से मुझे अच्छी उम्मीद है आगे। उम्मीद है कि कुछ हम लोगों ने इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट के ऑफिसर्स से अब मुलाकात करनी है गवर्नर हाउस में ही, और जैसे ही हमारी वो मुलाकात होगी तो उसमें कुछ एजेंडा क्लियर होगा कि हम लोगों का किस तरह से आगे चलना है। जी, बिल्कुल। हम आपको इस प्रोग्राम करने का सबसे पहला मकसद तो ये था कि वो लोग जो खिदमत कर रहे हैं अपने मुल्क की, अभी ज़ुरैद साहब बार-बार कह रहे थे कि मैं बहुत अच्छे अल्फ़ाज़ यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन असल में अब और ये समझते हैं कि इन्होंने कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया। लेकिन आप देखें कि ज़ुरैद साहब, जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका गया था ना, तो वहाँ पे वो परिंदा जो चोंच में पानी भर के ला रहा था ना, उसे पता था कि इससे आग बुझनी नहीं है, ठीक है? लेकिन उसने अपनी चोंच भरी और पानी फेंका इस वजह से कि कल को जब इस बात का ज़िक्र हो ना, उस आग का ज़िक्र हो, तो उसको शुमार किया जाए बुझाने वाले लोगों में, लगाने वाले लोगों में कंसीडर ना किया जाए। का इसका, हसन का, माइदा का, और जितने नौजवान इसके ऊपर काम कर रहे हैं, उनका किरदार बड़ा इम्पोर्टेंट है। आप उसको वो कहें, आप उसको वैसे शायद इग्नोर कर दें इस बात को कि मेरे लिए अच्छे अल्फाज ना यूज़ करें, लेकिन आप सब लोग ये हमारे ऊपर ये फ़र्ज़ है कि हम आपको अच्छे अल्फाज में ना सिर्फ याद करें बल्कि एग्जाम्पल के तौर पर पेश करें। थैंक यू सो मच Thank you शहजाद। so much, थैंक यू Shehbaz. शिवाज। थैंक यू सो मच। वो कहते हैं ना, शिकवा ज़ुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। आप सब ने अपने हिस्से की शम्मा बहुत अच्छे तरीके से जलाई है, और इसको इसी तरीके से जो है वो आगे बढ़ाते रहिएगा। और मैं मुद्दा से स्टार्ट करूँ
مائدہ آپ سے میں کوئی پیغام لینا چاہوں گا پاکستان کے لوگوں کے لیے، ان نوجوانوں کے لیے، ان جو ہمیں سن رہے ہیں اور وہ لوگ جو کرونا کا شکار ہیں یا کرونا کی وجہ سے ریکور ہو چکے ہوئے، کوئی پیغام آپ بطور یوتھ ایکٹیوسٹ دینا چاہیں؟ بیسکلی میں نے کچھ بہت زیادہ باتیں شیئر کرنی تھی، وہ میری رہ گئی تھی. میں ابھی اپنے والنٹیئر ٹیم کو اپریشیٹ کرنا چاہتی ہوں، جو کہ ریگولر بیسس پہ بلڈ ارینجمنٹ کا بھی کام کر رہے ہیں اور پلازما ارینجمنٹ کا بھی کام کر رہے ہیں. ان کے لیے بہت ہیکٹک ہوا ہے کالنگ کرنا، کنفرمیشن دینا، ڈونر کو کنونس کرنا. تو اس ٹیم، اس فیملی کو میں بہت زیادہ اپریشیٹ کرنا چاہتی ہوں. اور ادر دین دس میں ایک ہمارے ٹریفک پولیس آفیسر ہیں جنہوں نے پرمیشن لے کر اپنی ہائر اتھارٹی کے ساتھ ہمارے ساتھ پلازما ڈونر کی لسٹ شیئر کی تھی. میں ان کا بھی بہت زیادہ تھینک یو کرنا چاہوں گی. ادر دین دس میں اس سچویشن میں یہی میسج دینا چاہوں گی کہ ابھی بھی جیسی سچویشن چل رہی ہے نا، آپ لوگ اپنا پارٹ جو ہے وہ ادا کریں، اپنا پارٹ دیں، اپنے طریقے سے جو کچھ بھی کر سکتے ہیں دیں. پلازما ڈونیٹ کر سکتے ہیں دیں، کسی کو کنونس کر سکتے ہیں، جس طریقے سے بھی آپ ہماری ہیلپ کر سکتے ہیں کر دیں، کیونکہ وی آل رائز بائی لیفٹنگ ادرس. بہت شکریہ مائیگا والنٹیئرس جو آپ کے ساتھ کام ریز صاحب کے ساتھ کام کر رہے ہیں، حسن صاحب کے ساتھ، معیز صاحب کے ساتھ، اور جو اپنی طور پر جو ہے وہ کوئی نہ کوئی کام کر رہے ہیں، کوشش کرتے ہیں جاب. تو معیز صاحب آپ کوئی پیغام دینا چاہیں؟ میں تو ایک بات کہوں گا کہ میرا ماننا ہے جب اللہ انسان کو اس دنیا میں بھیجتا ہے نا، تو اس کے پیچھے ایک مقصد ہوتا ہے، ایک پرپز ہوتا ہے. تو اللہ نے ہم سب کو جو ہے اس دنیا میں بھیجا ہوا ہے، تو یار اپنے پرپز کو جو ہے تلاش کرو اور اپنے پرپز کو جو ہے پورا کرو. اس دنیا میں صرف اپنے رب کو راضی کرو. یہ دنیا فانی ہے، یہ دنیا نے ختم ہو جانا ہے. آپ صرف اپنے رب کو جو ہے نا راضی کریں، کیونکہ اگر اللہ خوش ہے نا تو آپ کی دنیا بھی بہترین ہے، آپ کے آخرت جو ہے بہترین ہے. اور جو لوگ ابھی بھی جو ہے پلازما سیل چاہ رہے ہیں، جو کہ مجھے آج صبح بھی جو بڑے میسیج ایسے آئے ہیں جو ہم جو ہے ونٹ ٹو سیل آف پلازما، میری ان سب سے جو ہے مطلب میں اللہ سے جو ہے ریکویسٹ ہے، مجھے اللہ ان کو جو ہے ہدایت دے. اور میں ان سے I'm trying my level best to motivate them. یاد دیتے ہیں اگر آپ کی پلازما کی وجہ سے دوسرے جان بچتی ہے تو آپ کو جو ہے نا دنیا میں بڑا ثواب ملنا ہے اور آخرت میں جو ہے بڑا ثواب ملنا ہے. تو میرا جو ہے سب کو یہی میسیج ہے یار، جتنا ہو سکتا ہے آپ جو ہے کام کریں، لوگوں کے لیے کام کریں اور اپنے جو ہے اس ملک کے لیے کام کریں، کیونکہ اگر ہم سب ایک ساتھ مل کے چلیں گے تو یہ ملک پھر جو ہے ترقی کرے گا. اگر ہم لوگ نہیں ساتھ چلیں گے یہ ملک جو ہے تب بھی جو ہے ترقی نہیں کر پائے گا. تو گاڈ بلیس یو آل. جو ہے آپ سب اپنا جو ہے خیال رکھتے ہیں، اپنے ارد گرد لوگوں کا جو ہے خیال رکھتے ہیں اور آگے بڑھتے رہیں اور خوش رہیں. شہزاد، اس کے اندر میں معیز شوکت کے ساتھ ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گی. یہ لوگ، ہم لوگ جس فیلڈ میں ہے نا، ہم لوگ کو جہاں پہ اپریشیٹ کیا جا رہا ہے، سپورٹ کیا جا رہا ہے، وہاں پہ کرٹیسائز بھی بہت کیا جا رہا ہے. کرٹیسائز کرنے والے وہ لوگ ہیں جو ہمارے لیول تک آ کے کام نہیں کر سکتے. تو میں ان لوگوں کو کہنا چاہوں گی کہ آپ ایزیوم کم کریں، آپ کرٹیسیشن کم کریں. لائک وی جسٹ نیڈ یور سپورٹ، کیونکہ ہم لوگ بھی انونس کے لیے کام کریں، بالکل، لٹرلی آپ نے ہمیں ایک بہت زبردست کوئی بات کی فائدہ ہے نہیں کہ ہو رہا. جو جی جی ہم لوگ دن رات محنت کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کے لیے جو ہے نا کام کر رہے ہوتے ہیں. تو لوگوں تو چاہیے کہ دے شوڈ سپورٹ اس. جو لوگ ہمیں بہت زیادہ جو ہے ہمیں ہیٹ کرتے ہیں، مطلب ہمیں جو ہے نا ہیٹ کمنٹ پاس کر رہے ہوتے ہیں. ہمارا کام ہوتا ہے جو ہے ہم جو ہے صبر کریں، لیکن ان کا مطلب ہاتھ ہوتا ہے یا وہ لوگ ہمیں جو ہے سپورٹ کریں اور ہمیں جو ہے نا دعائیں دیتے رہیں.
بالکل مائدہ، آپ نے بھی ایک بڑے اہم ٹاپک کی طرف جو ہے وہ آپ نے دیکھیں، آپ اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں، جب آپ اچھا کام کر رہے ہیں نا، آپ صرف دیکھیں जैसे मुझे देखिए बीइंग अ सोशल एक्टिविस्ट, मुझे कल एक बंदे ने कहा कि आप बिजनेस कर रही हैं, میں आप تو آپ کو प्लाज्मा का صرف बिजनेस कर रही हैं। یہی کہوں گا کہ میں نے ایک بات کہی تھی کچھ عرصہ پہلے کہ آپ اگر کسی مقصد کے اوپر کام کر رہے ہیں نا تو آپ کو پتھر ضرور پڑیں گے. آپ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب تبلیغ اسلام شروع کی تو ان کو پتھر مارے گئے. مطلب دنیا کی بہترین عظیم ترین ہستی کو جو ہے وہ پتھر مارے گئے کیونکہ وہ کسی مقصد کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے. حسن صاحب، میں آپ کی طرف بڑھوں گا، آپ کا پیغام لیں گے. آپ کیا کہنا چاہیں گے پاکستان کے نوجوانوں کو، پاکستان کے لوگوں کو، ان لوگوں کو ہمیں آپ سن رہے ہیں؟ بالکل، میں صرف کووڈ-19 کے حوالے سے ہی بات کرنا چاہوں گا. ماشاءاللہ سے ہم لوگ یہ کہہ لیں کہ پاکستان کے جو یوتھ ہے کافی ایکٹیو ہے اور آلریڈی مطلب یہ کافی اچھے مطلب نا یہ کہہ لیں سوشل ایشوز پہ بہت زیادہ انرجیٹکلی کام کرتی ہے. تو کووڈ-19 کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کووڈ-19 کے حوالے سے سپورٹو بنے، ہیلپنگ ہینڈ بنے. آپ کوشش یہ کریں کہ اگر آپ کے نالج میں کوئی ایسے لوگ ہیں، کوئی ایسی فیملی ہے جن کو کووڈ-19 ہوا، تو آپ ان کو موٹیویٹ کریں کہ وہ ایک دم سے ڈاؤن فال نہ کر دیں کہ ہمیں کووڈ-19 ہے تو پتہ نہیں کیا ہمارے ساتھ ہونے لگا. کیونکہ آج کل یہ بھی سینیریو ہوا ہے کہ جس کا پتہ چلتا ہے کہ جس کو کووڈ-19 ہے ہم اس کو چھوٹ سمجھنا شروع کرتے ہیں. تو بی اے سپورٹیو پرسن تاکہ ان کو آپ ایسی حوصلہ دیں تاکہ وہ لوگ بھی اپنا سروائیول بیٹر کر سکیں. سیکنڈ یہ ہے کہ جو لوگ جو آپ کے نالج میں کوئی لوگ ہیں جو مطلب کووڈ-19 جن کو ہوا تھا، تو ان کو آپ لوگوں نے موٹیویٹ کرنا ہے کہ آپ کائنڈلی پلازما ڈونیٹ کریں. ہم لوگوں کا جو گروتھ تھا وہ یہ تھا کہ ہم لوگ ڈونرس اور اٹینڈنس کو کلیکٹ کرتے تھے. تو اب آپ بھی اپنا رول یہ پلے کریں کہ آپ ان لوگوں کو موٹیویٹ کریں کہ بھائی آپ کچھ صحت یاب ہو چکے ہیں تو کائنڈلی کسی کو ضرورت ہو تو پلیز تھوڑا سا ان کو ڈونیٹ کریں. یہ چیز لازمی. تھرڈ یہ ہے کہ جو لوگ مطلب اپنی سیفٹی پریکاشنز ہم لوگوں نے خود لینے ہیں اس سے بچنے کے لیے. جو بھی تھیوریز ہیں کہ کووڈ-19 اس طرح سے اس کے اوپر ہمیں ڈسکشن کرنے کی بجائے یہ چیز کو دیکھنا ہے کہ ایک چیز جو اب ایگزسٹ کر رہی ہے اس سے ہم لوگ کیسے سروائیو کر رہے ہیں. ہمیں توکل اللہ تعالیٰ پہ ہونا چاہیے کہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن ہمیں اپنی ایفرٹس کرنی چاہیے. اور جو لوگ آلریڈی ان سب کا شکر گزار ہیں ان لوگوں کو سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ جو لوگ آلریڈی جیسے زریز ہیں، مریض ہیں، مائف ہیں اور اس طرح سے بہت سارے لوگ جو کام کر رہے ہیں کچھ لوگ پیش کرتا ہوں. اور میں ان سے کہوں گا کہ کیپ گوئنگ اینڈ کیپ واکنگ. آپ اپنا کام جاری رکھیں اور کوئی بھی اگر آپ کو نیگیٹو کمنٹس کرتا ہے یا کچھ نیگیٹو کہتا ہے وہ ان کو کہہ لینے دیں، ان سے ہمارے اوپر کوئی افیکٹ ہونا نہیں چاہیے. بالکل. آپ دیکھیں کہ اگر آپ کو کوئی برا بھلا کہہ رہا ہے، آپ کو کوئی تنقید کر رہا ہے تو دیر آر سو مینی پیپل جو آپ کو اپریشیٹ کر رہے ہیں اور آپ کے کام کو مان رہے ہیں، آپ کے ایون پروموٹ بھی کر رہے ہیں. تو ایک حوصلے کی جو ہے نا وہ امید انسان کو جب آپ کو کوئی جو ہے نا وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ یس یو آر ڈوئنگ گریٹ جاب. تو جو نیگیٹو لوگ ہیں ان کو آپ اگنور کریں اور جو پازیٹیو لوگ ہیں ان کی بات آپ سنیں اور اس پر عمل کریں. زریز صاحب، آپ کوئی پیغام دینا چاہیں پاکستان کے نوجوانوں کو اور ان لوگوں کو جو سن رہے ہیں ہمیں؟
शहजाद, मैं सबसे पहले यही कहना चाहूँगा कि अगर लोग कोविड रिकवर्ड हैं तो वो अपने आप को ब्लेस्ड समझें, वो अपने आप पर अल्लाह का एक रहम समझें, अल्लाह ताला का उनके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा करम है। क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल यंग थे और वो चले गए हैं इस दुनिया से सिर्फ़ इस बीमारी से लड़ते-लड़ते, और 2 या 3 दिन के अंदर-अंदर वो मगर अनफॉर्च्यूनेटली दे पास्ड अवे। तो इफ यू आर कोविड रिकवर्ड, यू आर ब्लेस्ड। नाउ यू नीड टू प्ले अ पार्ट। अल्लाह ताला की अगर आप पे रहम है तो अल्लाह ताला की ही इंसानियत को खुश करना आपका अब मेजर फ़र्ज़ होना चाहिए। तो आपका एक गोल होना चाहिए। यू शुड स्टार्ट विद अ गोल। अगर आपका एक गोल नहीं होगा तो आपको समझ नहीं आएगी कि मेरी डायरेक्शन क्या होगी। स्टार्ट विद समथिंग स्मॉल। जैसे मैंने स्टार्ट किया, एक छोटा-सा आइडिया था एक ग्रुप बनाने का, जिसका मैंने सोचा कि कुछ 100 लोग होंगे, कुछ चंद हज़ार लोगों में से ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ग्रो किया। इसी तरह किसी का भी एक छोटा-सा आइडिया वो बहुत आगे आगे तक जा सकता है। लेकिन पिक अ फील्ड जिसमें आपने काम करना है, डिफाइन योर एंड गोल एंड जस्ट वर्क ऑन इट। लगे रहेंगे, काम करते रहेंगे तो यू विल गेट समथिंग, कहीं न कहीं आप ज़रूर पहुँचेंगे, क्योंकि अल्लाह ताला सिर्फ़ आपकी मेहनत का रिवॉर्ड देता है। अगर आप बैठ के गिला करते रहेंगे कि मुझे ये नहीं मिल रहा, मुझे ये नहीं मिल रहा, तो फिर आपको आपको अल्लाह ताला भी मदद नहीं करेगा। अल्लाह ताला उस वक़्त मदद करेगा जब आप खुद अपने हाथ-पैर चलाएँगे। So you need to work hard on your goals, define a goal, define a strategy and just work on it. बाकी इर्द-गिर्द के जो नेगेटिव कमेंट्स हैं, जैसे मोइज़, मायदा, हसन बताते हैं कि हम लोगों को मुख्तलिफ तरह के कमेंट्स मिलते हैं, लेकिन मैं आपको बताता चलूँ, मेरा एक्सपीरियंस ये है कि इन कमेंट्स के ऊपर हम लोगों ने अगर अटेंशन देनी शुरू कर दी तो हमारा फोकस हट जाएगा। वी नीड टू फोकस ऑन द बेस्ट, जो जिससे लोगों का एक्चुअली बड़ा फ़ायदा है और बड़े फ़ायदे की तरफ जाना चाहिए, छोटी-छोटी चीज़ों को इग्नोर करना चाहिए। मेजॉरिटी हम सबको एप्रिशिएट ही कर रही है, आप लोगों को भी एप्रिशिएट कर रही है, मायदा को और मोइज़ को, हसन को, बहुत सारे और वॉलंटियर्स हैं, बहुत सारे और लोग हैं जिनको मेजॉरिटी एप्रिशिएट करती है। छो पॉइंट 0.1%, 0.2% लोग होते हैं जो एवें ही एक नेगेटिव कमेंट करते हैं, और ऑब्वियसली बंदे का दिल होता है वो खराब हो जाता है कि ये इसने मुझे ऐसे क्यों कह दिया। तो यू डोंट हैव टू पे अटेंशन टू दीज़ पीपल, ये आपका फ़ोकस ख़राब करेंगे। जस्ट वर्क ऑन योर गोल, वर्क फॉर ह्यूमैनिटी, और अल्लाह को खुश करने का एंड गोल बनाएँ, क्योंकि ये दुनिया टेम्परेरी है, थोड़ी-सी ज़िंदगी है, आपका एंड गोल अल्लाह की तरफ होना चाहिए। बिल्कुल, आप जो है वो काम करेंगे और अल्लाह के करीब हो जाएँगे, आप अल्लाह की मखलूक की खिदमत करेंगे तो अल्लाह के करीब हो जाएँगे। और हदीस मुबारक है कि वो शख्स लोगों में बेहतर वो शख्स है, वो है जो लोगों के लिए मुफ़ीद हो। ठीक है? तो आप लोग वो लोग हैं जो ब्लेस्ड हैं और लोगों की खिदमत कर रहे हैं, अल्लाह की इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं। और आज के प्रोग्राम का मकसद भी यही था कि हम एक तो उन नौजवानों को सामने लाएँ जो मुश्किल के इस वक़्त में अपने मुल्क का वसीला बने हुए हैं और लोगों की खिदमत कर रहे हैं, और दूसरा हम उन लोगों को भी मोटिवेट कर सकें जो लोग कहीं न कहीं मायूस हो गए हैं, या उन लोगों को भी हम बता सकें जो लोग रिकवर हुए हैं, उनको भी बता सकें कि आप पर अल्लाह ने करम किया है, तो अब आप रहम का सिलसिला करें, क्योंकि अल्लाह अपने बंदे से रहम की तवक्को रखता है। तो आप सबका बहुत शुक्रिया, माइदा, जुरैज़, हसन साहब, मोइज़ साहब, आप सबका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आप इसी तरीके से काम जारी रखेंगे और अपने मुल्क का नाम रोशन करते रहेंगे। आप सबको मेरी तरफ से स्पेशली सलाम और सलूट। शहजाद, आपका बहुत शुक्रिया थैंक यू कि सो मच। बिल्कुल आप थैंक यू। थैंक सो मच।
اجازت دیجیے آج کے پروگرام میں اتنا ہی. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں نئے مہمانوں کے ساتھ نئے موضوع کے اوپر جو ہے وہ شامل گفتگو ہوں گے.